بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی صاحبزادی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کا معنی ہے حجاب، پردہ، آڑ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ، اس کی آل اور اس کے چاہنے والوں کو اور جہنم کے درمیان ایک آڑ پیدا فرما دی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ سیدہ کائنات کی نشوونما جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آغوش محبت میں فرمائی۔ آپ کا نکاح مبارک جوانی کی عمر میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے طے پایا۔ آپ کے حق مہر میں پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً 3 لاکھ روپے سے زائد رقم رکھی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 لخت جگر حضرت سیدنا امام حسن اور حسین عطا فرمائے، اور امام محسن رضی اللہ عنہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحبزادیاں بھی عطا فرمائیں۔ رب ذوالجلال نے سیدہ کائنات کو بے شمار فضائل و کرامات سے نوازا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا میری بیٹی فاطمہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن لوگ عبادت لے کر آئیں اور تو اپنا نسب لے کر آئے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ بس وہ دن اور پھر آپ کے وقت وصال کا دن ساری رات گزر جاتی، سیدہ کائنات کا قیام اور رکوع ختم نہ ہوتا، ساری رات سجدوں میں گزر جاتی، اور جب رات ختم ہوتی تو آپ دعا کرتی ہیں اللہ رات لمبی کر دے، فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر لے۔ آپ کے فضائل و کمالات میں سے ایک عظیم کرامت یہ ہے، الجامع المعجزات میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، کھانا پکایا، صحابہ کرام کو بلایا، حضور تشریف لائے۔ سیدنا عثمان غنی رحمت کائنات کے پیچھے چلتے آتے، تو جب حضور علیہ السلام گھر آ گئے تو عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے اس لیے چل رہا تھا، میں آپ کے قدموں کو گن رہا تھا، آپ کتنے قدم چل کے میرے گھر تشریف لاتے ہیں، جتنے قدم آپ چل کے میرے گھر آئے میں اتنے قدموں کے برابر اللہ کی راہ میں غلام آزاد کروں گا۔ تو جناب مولا علی المرتضیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی دعوت کروں۔ آپ گھر آئے، سیدہ کائنات کو فرمایا کہ اے پیاری فاطمہ میرا بھی جی چاہتا ہے بھائی عثمان نے اس طرح کی دعوت کی، میں بھی دعوت کروں۔ تو سیدہ فاطمہ پاک نے جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے احساسات اور جذبات کو دیکھا تو فرمایا آپ جائیں اور بابا جان کو دعوت کا پیغام دے دیجئے، میں کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ جا کے رحمت کائنات کی بارگاہ میں دعوت پیش کرتے ہیں، حضور آج کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی دعوت دے دی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے ہانڈیوں کو چولہے پہ رکھا اور مصلی بچھایا، سر سجدے میں ڈال دیا، عرض کی الہی تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، تو جانتا ہے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اللہ میری ہانڈیوں کو جنتی کھانوں سے بھر دے۔ تو جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے فرمایا کھانا لے کر آؤ۔ تو جب کھانا لانے کے لیے ہانڈیوں کو کھولا گیا تو تمام ہانڈیوں کو اللہ تعالیٰ نے جنتی کھانوں سے بھر دیا تھا۔ صحابہ کرام نے کھانا کھایا، حضور نے کھانا کھایا، صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، ساتھیوں ایسا کھانا تو مدینہ کی تاریخ میں کبھی نہیں کھایا۔ تو رحمت کائنات صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے حضور فرمانے لگے میرے غلاموں پریشان نہ ہو، یہ کھانا مدینے کا نہیں ہے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ اس کے بعد جب دعوت مکمل ہوئی، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ فاطمہ پاک کو فرمایا پیاری فاطمہ بھائی عثمان نے رحمت کائنات کے قدموں کے برابر اللہ کی راہ میں غلام آزاد کیے تھے، ہم تو غلام آزاد نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں؟ سیدہ فاطمہ پاک نے پھر مصلی بچھایا، عرض کی الہی تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے، تو جانتا ہے نا ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، اللہ جتنے قدم میرے بابا میرے گھر چل کے آئے اتنے قدموں کی مقدار تو میرے بابا کے گناہگار امتیوں کو جنت عطا فرما دے۔ جب سیدہ فاطمہ پاک نے یہ دعا فرمائی جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ جتنے قدم سیدہ فاطمہ کے گھر چل کے تشریف لائے اتنے قدموں کے برابر ہر قدم کے بدلے آپ کے 1000 گناہگار امتی کو جنت عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار فضائل و کمالات، یہ اہل بیت اطہار تھیں جن کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض لنا فی القرآن انزلہ، کہ آپ کی محبت تو اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ اور ساری زندگی سورج اور چاند نے
آپ کے سر کا بال بھی نہیں دیکھا۔ اور جب آپ کا وقت وصال آیا، اسماء بنت امیس کو فرمانے لگی کہ اے اسماء، کوئی ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے جنازے کی طرف کوئی بندہ نگاہ نہ کرے؟ تو اسماء بنت امیس عرض کرتی ہوں سیدہ، میں نے حبشہ میں دیکھا تھا لوگ چارپائی کے اوپر کوہان نما لکڑیاں ڈال کے چادر بنا دیتے تھے، آپ نے وہ بنا کے دکھائی۔ فرمایا میرا جنازہ بھی اس طرح لے کے جانا، کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے، اور فرمایا میرا جنازہ رات کے وقت لے کے جانا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو نہ دیکھ سکے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان کے اندر فرماتے ہیں 39ویں سورہ زمر کی آیت نمبر 32 کے تحت فرماتے ہیں الا ان من خواص العباد من يتولى الله قبض روحی، کچھ بندوں کی خاصیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو خود قبض فرماتے ہیں۔ فرماتے کما روی ان فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا لما نزل علیہا ملک الموت لم ترد بقبضہ فقبض اللہ روحہا، جناب سیدہ فاطمہ کی روح مبارک کو قبض کرنے کے لیے جناب اسرائیل علیہ السلام نے آنا تھا۔ آپ کے دل میں ملال آیا کہ اللہ میری روح اسرائیل قبض کرے گا، میرے سر کا بال تو سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا۔ تو اس وقت رب ذوالجلال نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تو نے سیدہ فاطمہ کی روح قبض نہیں کرنی، سیدہ کائنات کی روح رب تعالیٰ نے خود قبض فرمائی۔ علامہ اسماعیل حقی روح البیان سورہ زمر 39واں سورہ آیت نمبر 42 کی تفسیر میں اس بات کو لکھتے ہیں، اور یہ بات کوئی قرآن و سنت کے مخالف بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیاستہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ وکل ملک الموت بقبض الارواح الا شہید البحر، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ڈیوٹی عطا فرما دی ہے تمام لوگوں کی روح کو نکال لے سوائے سمندر کے شہید کے۔ جو بندہ سمندر میں شہید ہوتا ہے حضور فرماتے اللہ اس کی روح خود قبض فرماتا ہے، یعنی رب تعالیٰ کا بھی روح قبض فرمانا خلاف شرع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو یہ عظمت عطا فرمائی، یہ آپ کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سیدہ کائنات کی روح مبارک کو اپنے امر مبارک سے قبض فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کے اسوہ حسنہ پہ مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا